بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سب سے پہلے آپ سب کو تہہ دل سے رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ تقریباً 12 سال سے ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے تراویح اور تفسیر القرآن کا، لیکن اب الحمدللہ اپنے چینل کے ذریعے ہم یہ آپ تک بھی پہنچا رہے ہیں۔ اپنے درس کا آغاز میں ایک حدیث سے کرنا چاہوں گی جو کہ رمضان المبارک کی فضیلت کے حوالے سے ہے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تمام صحابہ کرام کو اپنے پاس جمع کیا اور فرمایا کہ اے لوگوں، تمہارے درمیان ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے کہ جس میں نفل کا ثواب فرض جبکہ فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اب میں باقاعدہ طور پر اپنے درس کا آغاز کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں 16ویں پارے کی سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ کی چند آیات پر کلام کروں گی۔ اللہ تعالیٰ سے گزارش، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو معاف فرما کر قبول فرمائے، آمین۔ سورہ مریم مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں کل 98 آیات ہیں جبکہ 6 رکوع ہیں۔ اس سورت کا نام مریم رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی فضائل اور برکات کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 13 میں ارشاد فرمایا وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا۔ ترجمہ، اور اپنی طرف سے مہربانی اور ستھرائی اور کمال ڈر والا تھا۔ اس آیت میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی 3 صفات کا ذکر ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مہربان بنایا تاکہ آپ اپنے لوگوں کو نرم دلی کے ساتھ دین کی طرف راغب کر پائیں۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاکیزہ بنایا، یعنی آپ بہت پاکیزہ تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں یہاں پاکیزگی سے مراد عمل صالح ہے، جبکہ آپ اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرتے تھے کہ آپ کے چہرے مبارک پر آنسوؤں کے نشان بن گئے تھے۔ اب یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ جو صفات اور کمالات اور خوبیاں، جو معجزات اللہ تعالیٰ نے اپنے دیگر نبیوں کو عطا فرمائے، وہ ان سب سے زیادہ بڑھ کر اپنے پیارے محبوب اور ہمارے پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے۔ تو جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، یعنی اے اللہ کے حبیب، اس کی کتنی بڑی مہربانی کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں۔ ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ نبی تھے کہ جنہوں نے ان کفار کو اس وقت معاف فرمایا جس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پاور تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو جیسا چاہے ویسی سزا ان کو دے سکتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اس وقت ان کفار کو معاف فرما دیا۔ ان کفار کو معاف فرمایا کہ جن کفار نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ہی سرزمین سے نکال دیا تھا۔ تو سوچیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کا انتخاب فرمایا وہ تھی معافی۔ تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے کچھ سیکھیں اور ہم بھی معاف کرنے کی صفت اپنائیں۔ جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ آپ پاکیزہ تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا جب ان میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا جو انہی میں سے تھا۔ وہ ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت فرماتا اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت والی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ ان سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ پھر جس طرح ہم نے یحییٰ علیہ السلام کے متعلق سنا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرا کرتے تھے، یہاں تک کہ رونے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے، رونے کی وجہ سے آپ کے چہرے مبارک پر آنسوؤں کے نشان بن گئے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں تم سب میں سے اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ یہاں پر اس پوائنٹ پر ہمیں ایک چیز پہ غور کرنا چاہیے، اور وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ڈر رہے ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز سے ڈر کی وجہ ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ڈر رہے ہیں؟ کیا وجہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈر کی؟ جبکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی یہ دنیا وجود میں آئے۔ دنیا کیا تمام جہان آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے وجود میں آئے۔ وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، تو پھر کیوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ڈرتے ہیں کہ نماز میں روتے رہتے تھے، اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا مانگتے رہتے تھے؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی پہچان تھی۔ آپ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے۔ دوسری وجہ کہ وہ اپنی امت کو، ہم لوگوں کو یہ نصیحت کرنا چاہتے تھے کہ اے لوگوں، دیکھ لو کہ جب میں اللہ کا محبوب ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں، جب میں مغفرت مانگ رہا ہوں تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مغفرت کی دعا کرتے رہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ چلیں اور اس طرح بخشش کی دعائیں مانگتے رہیں۔
پھر سورہ مریم آیت نمبر 17 میں ارشاد فرمایا فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ ترجمہ، تو ان سے ادھر ایک پردہ کر لیا تو اس کی طرف ہم نے اپنا روحانی بھیجا، وہ اس کے سامنے ایک تندرست آدمی کے روپ میں ظاہر ہوا۔ تو اس آیت میں اس وقت کا ذکر ہے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے اور آپ انسانی وجود میں تشریف لایا کرتے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت مریم علیہ السلام آپ سے خوف نہ کھائیں۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نوری وجود بشری صورت میں آ سکتا ہے۔ تو اب جو لوگ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں کہ معاذ اللہ آپ فقط بشر ہیں، تو پھر ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقط بشر نہیں ہے، کیونکہ آپ اپنی اصل کے اعتبار سے تو نور ہیں، لیکن ہمارے پاس بشریت کے لبادے میں تشریف لے کر آئے۔ بعض جگہ نورانیت جلوہ گر ہوتی اور بعض جگہ بشریت کا غلبہ ہوتا ہے۔ جس طرح معراج کی رات جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا اور پھر اس میں سے دل کو باہر نکال کر آب زمزم سے دھویا گیا، تو اگر ایک نارمل انسان ہوتا، ایک عام انسان ہوتا، تو اس کو لازمی پین ہوتا، تکلیف ہوتی اور وہ یہ مرحلہ نہیں جھیل سکتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ کوئی درد ہوا، نہ کوئی تکلیف ہوئی، اور آپ اپنی ظاہری آنکھوں سے اس سب کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، تو اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے۔ اسی طرح جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا تو اس کا خون نکلا تھا، تو پھر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوری وجود ہیں۔ آگے سورہ مریم آیت نمبر 55 میں ارشاد فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلُهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ ترجمہ، اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا اور اپنے رب کو پسند تھا۔ تو اس آیت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ذکر فرمایا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لوگوں کو، اپنے قوم کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اطاعت و اعمال اور صبر و استقلال اور حوصلے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بے حد پسندیدہ تھے۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے لوگوں کو، اپنی قوم کو، اور جو حاکم ہوتے ہیں وہ اپنے اندر جو بھی ان کے لوگ ہوتے ہیں انہیں دین کی، نماز کی، روزے کی ترغیب دینا، یہ نبیوں کی سنت رہی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مختلف مواقع پر اپنے لوگوں کو، اپنے اہل خانہ کو دین کی ترغیب دیتے رہے۔ اسی طرح حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ پر جب کوئی مصیبت پہنچتی تو آپ فرماتے کہ اے اہل خانہ نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ تو اس سے ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو حاکم بنایا ہے، جو حاکم ہے، تو اس کے اندر جو بھی لوگ ہیں، جیسے اگر ایک گھر کا سربراہ ہے تو پھر وہ قیامت کا دن اپنے لوگوں کا حساب دے گا، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اپنے لوگوں کو دین کی ترغیب دے، نماز روزے کی تلقین کرے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 15 میں ارشاد فرمایا بے شک قیامت آنے والی ہے، قریب تھا کہ میں اسے سب سے چھپاؤں کہ ہر جان اپنی کوشش کا بدلہ پائے۔ تو جیسے کہ ہمیں علم ہے کہ قیامت آنی ہے اور لازمی آنی ہے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے یہ جس سے کسی کو بھی فرار حاصل نہیں ہے، تو یہاں پہ شاید میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نا قریب تھا کہ کسی کو علم ہی نہ ہوتا ہے قیامت کبھی آنی بھی ہے، لیکن اس سے یہ ہوتا کہ پھر لوگ ہر وقت غفلت میں پڑے رہتے، گناہ کرتے رہتے، نیکیوں کی طرف لوگوں کا دھیان ہی نہ ہوتا، کیونکہ لوگوں کو علم ہی نہ ہوتا کہ قیامت آنی ہے، اس دن لوگوں کو اپنا حساب دینا ہے۔ لیکن یہ تو ہمیں علم ہے کہ قیامت آئے گی، لیکن اس بات کا علم نہیں کس وقت آئے گی، ایک ایگزیکٹ ٹائم نہیں بتایا ہوا ہمیں۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے، اور وہ یہ کہ اگر لوگوں کو علم ہو جائے کہ اس وقت قیامت آنی ہے تو پھر لوگ کیا کریں گے، اپنی پوری زندگی گناہوں میں گزاریں گے اور بالکل اینڈ ٹائم پر معافی مانگ کر نیک کام کر لیں گے، تو پھر اس سے یہ تو ایک طرح کا کھیل ہو جائے گا نا۔ تو اس وجہ سے قیامت کب آئے گی یہ ہمیں وقت نہیں پتہ۔ یہاں پہ ایک چیز کا ہمیں غور کرنا چاہیے، اور وہ یہ کہ اگر ہمیں نہیں پتہ ہے قیامت کب آنی ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس بات کا علم نہیں، ہرگز نہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم ہے کہ قیامت کب آنی ہے، لیکن افسوس اگر ہم فی زمانہ لوگوں کو غور کریں تو ہم دیکھیں، بلکہ ہم خود پہ بھی غور کریں تو ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں اور ہم اتنے جرأت مند ہو چکے ہیں یہ جاننے کے باوجود کہ قیامت آنی ہے، دا ڈے آف ججمنٹ آئے گا، لازمی ہوگا، اور اس وقت سب کو اپنے عملوں کا حساب دینا ہے، جس نے برا کام کیا، جس نے اچھے کام کیا، سب کو حساب دینا۔ لیکن پھر بھی ہم لوگ کیا، اب اگر اپنی پوری زندگی ہم اٹھا کے دیکھیں تو صرف گناہ ملیں گے ہمیں، صرف اور صرف گناہ۔
ہم نے صرف گناہ ہی کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 44 میں ارشاد فرمایا، تو اس سے نرم بات کہنا اس امید پر کہ وہ دھیان دھرے یا کچھ ڈرے۔ تو اس آیت میں اس وقت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغام دے کر بھیجا ہے کہ آپ فرعون کے پاس جائیں اور اس سے کہیں کہ اگر تم ایمان لاتے ہو نا تو پھر تمہاری جو سلطنت ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے گی، تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، تم پر بڑھاپا نہیں آئے گا، جوان رہو گے ہمیشہ اور تم جنت میں جاؤ گے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے یہ سب باتیں کہیں تو اسے یہ باتیں پسند آئیں، لیکن وہ اپنا کوئی بھی ڈیسیژن، کوئی بھی کام، کوئی بھی عمل حمان سے پوچھے بغیر نہیں کیا کرتا تھا۔ تو اس نے حمان سے کہا کہ یعنی میں ایمان قبول کر رہا ہوں، تو حمان نے کہا کہ میں تو تمہیں بڑا عقلمند سمجھتا تھا، یہ کیا، تو رب ہے اور تو بندہ بننا چاہتا ہے، تو معبود ہے اور عابد بننا چاہتا ہے۔ تو جب فرعون نے اس کی بات سنی تو اس نے کہا تو نے ٹھیک کہا، اور پھر اس طرح فرعون ایمان لانے سے قاصر رہا۔ لیکن یہاں پر ہم غور کریں تو اس آیت سے ہمیں نصیحت ملتی ہے کہ اگر ہم کسی کو تبلیغ کریں، کسی کو کوئی بات سکھائیں، کوئی نصیحت کریں تو نرمی کے ساتھ کرنی چاہیے، اور نرمی کے بہت سارے فضائل بھی ہیں اور احادیث بھی ہیں، تو وہ احادیث سماعت فرمائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اللہ تعالیٰ رفیق ہے اور رفق یعنی نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چیزیں نرمی کی وجہ سے عطا فرماتا ہے وہ سختی یا کسی اور چیز کی وجہ سے عطا نہیں فرماتا۔ اور اس آیت سے ہمیں رحمت الہی کی جھلک بھی ملتی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نرم بات کہنا، یعنی کہ نرمی کا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو یہ نرمی کس شخص کے لیے کہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، جو شخص کہتا ہے کہ میں خدا ہوں، یعنی فرعون نے یہ کہا تھا نا کہ معاذ اللہ میں خدا ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے بھی نرم بات کہنا۔ تو ہم تو اللہ تعالیٰ کو ایک جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، اور ہمارا یہی یقین ہے، یہی بلیو ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ تو پھر سوچیں اگر ہم نیک کام کریں، اچھے کام کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کتنی بھلائی کا معاملہ فرمائے گا۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب یہ آیت سنی نا تو آپ داروں قطار رونے لگے اور فرمایا کہ اے رب، اے عز و جل، تیری یہ نرمی اس شخص کے ساتھ ہے جو کہتا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، تو تیری نرمی کا عالم اس شخص کے ساتھ کیا ہوگا جو کہے گا کہ میرا وہ رب پاک ہے جو سب سے زیادہ بلند ہے۔ تو اس بات سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا علم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے، وہ تو اپنے بندوں کو 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 111 میں ارشاد فرمایا، اور جو کچھ نیک کام کرے اور ہو مسلمان تو اسے نہ زیادتی کا خوف ہوگا نہ نقصان کا۔ تو اس آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص ہے، کوئی مسلمان ہے اور دین اور اسلام کی حالت میں وہ کوئی نیک کام کرتا ہے تو پھر انشاءاللہ جس ثواب کا، جس اجر کا وہ مستحق ہوگا تو قیامت کے دن اسے وہ ضرور عطا کیا جائے گا۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز شرط ہے، اور وہ یہ کہ ایمان، یعنی کہ کسی شخص کے دل میں ایمان ہے تو یعنی پھر اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ ایمان ہوگا تو پھر آپ نے جو نیک کام کیے ہیں وہ ان کا فائدہ ہوگا، لیکن اگر ایمان نہیں ہوگا تو پھر کسی بھی چیز کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اور یہاں پر ایک چیز ہم غور کریں، اور وہ یہ کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، وہ والا نیک کام اپناتے ہیں یا وہ نیک عمل اپناتے ہیں کہ جو ہمارے دل کو بھاتا ہے، جو ہمیں پسند آتا ہے، جو ہمیں آسان لگتا ہے۔ لوگوں کا دھیان زیادہ نفل کی طرف ہوتا ہے فرض کے بجائے، یعنی کہ ہم لوگ نفل کی طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں کہ ہم نفل نماز پڑھ لیں، نفل روزہ رکھ لیں، لیکن جو ہمارے فرائض، جو ہمارے واجبات، جو ہماری قضائیں رہتی ہیں ان کو ہم پورا نہیں کرتے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں نفسانی خواہش کی پیروی کی ایک یہ بہت بڑی علامت ہوتی ہے کہ وہ نفلی نیک کام کرنے میں تو بہت آگے ہوتا ہے، لیکن جب واجبات کے حقوق ادا کرنے کی باری آتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے، سستی سے کام لیتا ہے۔ تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کہیں ہم بھی تو انہی لوگوں میں نہیں ہیں۔ آگے سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 121 میں ارشاد فرمایا، تو ان دونوں نے اس میں سے کھا لیا، اب ان پر ان کی شرم کی چیزیں واضح ہو گئیں اور جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے، اور آدم سے اپنے رب کے حکم میں لغزش واقع ہوئی، جو مطلب چاہتا اس کی راہ نہیں پائی۔ تو یہاں پر یہ ذکر فرمایا گیا ہے کہ جب شیطان نے آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ آپ وہ پھل کھا لیں جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا، تو یہاں پر لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ معاذ اللہ آدم علیہ السلام سے کوئی غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو منع فرمایا تھا، آپ نے پھر بھی کر لیا۔ تو یہاں پہ ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو انبیاء کرام ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، اور معصوم وہ شخص ہوتا ہے کہ جس سے گناہ ہو نہیں سکتا۔ تو تمام انبیاء کرام
تمام انبیاء کرام جو ہیں وہ معصوم ہیں، ان سے کوئی بھی خطا نہیں ہو سکتی، اور حضرت آدم علیہ السلام سے فقط اجتہادی خطا سرزد ہوئی تھی۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھایا بھی اس لیے تھا کیونکہ شیطان نے کہا تھا کہ اگر آپ یہ پھل کھا لیں گے تو آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے، تو آپ نے ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنے کا سوال کیا تھا، اس وجہ سے آپ نے وہ پھل کھا لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر اس درس میں کوئی بھی غلطی کوتاہی یا بے ادبی ہو تو معاف فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ مدرسہ صراط مستقیم کے ساتھ تعاون فرمائیں۔ ڈسکرپشن میں نمبر موجود ہے تو اس پر رابطہ کر لیجئے۔ جزاک اللہ، اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر لازمی کیجیے گا۔